کروں گا جب ایک پانی پینے کا ٹیوبویل بھی اس میں نہیں رکھا گیا. جبکہ آج کل ایک نئی بیماری نکلی ہے, نوجوان ہمارے بچے, خدا کی قسم سے ساری رپورٹ منگوا لے جناب اسپیکر, آپ تو اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, آپ پہ فرض بنتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے نوجوانوں کے اب پیٹ پھٹنے لگ گئے ہیں. آتے 5 آپریشن ہو رہے ہیں, ڈاکٹر نہیں سمجھتے کہ یہ بیماری کون سی ہے. خدا را وہاں پر پانی کی اسکیمیں کے لیے اس پی ایس ڈی پی میں خصوصی طور پر پیکیج دیا جائے. اسی طرح یونائٹڈ نیشن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا 17 سیکٹرز پہ, اسی پی ایس ڈی پی پروگرام میں معاہدہ ہے جس میں چھٹے نمبر پر پانی پینے کا مسئلہ ہے. ہم ٹیکس تو لگاتے جا رہے ہیں, سارے ملکوں میں ٹیکس ہے, عوام بڑی خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں, لیکن ہماری ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ صاف ستھرا ان کے گھر میں پانی پہنچتے, بلکہ ٹھنڈا گرم دونوں حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. تعلیم وہاں پہ فری ہے, ہیلتھ فیسلٹیز وہاں پہ فری ہے, وہاں پر بجلی 24 گھنٹے رہتی ہے, اور یہ ریاست کا فرض ہے, احسان نہیں ہے عوام پہ. اس کے بعد اگر ٹیکس لگے, اب میرا مزدور سارا دن پانی بھرنے جاتا ہے, بہت سارے لوگ ہمارے بغیر علاج کے مر جاتے ہیں, ہمارے پاس ہسپتالوں کی فیسلٹیز نہیں ہیں. میں نے پچھلی تقریر میں بھی بولا تھا کہ وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان ایسی جگہ پہ مقیم ہے, ایسی جگہ پہ سنگم میں پڑا ہے کہ پنجاب کے میاں والی, بکھر, لیا, ڈیرہ غازی خان, وائنڈ اپ کریں جناب, 10 منٹ. سر میں اکیلا ہوں, میری عرض سنیں, میں نے اپنے وزیر صاحب کو کہا تھا آپ خوش قسمت ہیں, سندھ میں بھی آپ کی جوائنٹ حکومت ہے, بلوچستان میں بھی جوائنٹ حکومت ہے, پنجاب میں بھی جوائنٹ حکومت ہے, میں اپنے صوبے پورے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, وہاں پر میں اکلوتا پیپل پارٹی کا امیدوار ہوں. میں نہیں چیخوں گا تو کون چیخے گا؟ میرے پاس اور دروازہ نہیں ہے. وہاں پر میرا وزیر اعلیٰ مخالف بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس میں بھی میں آؤں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. مجھے تھوڑا ٹائم دیں جی. نہیں وپ صاحب, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, میں نے اگر وہ 6.5 گھنٹے اپنے صوبے کے نکالوں تو میرا 1.5 گھنٹہ بنتا ہے, لیکن میں نے 20 منٹ مانگے تھے. پلیز, متاثرین کی بحالی کے لیے صرف 44 کروڑ روپے رکھے ہیں. پورے پاکستان میں جو متاثرین ہیں, یہ جو فلڈ آیا تھا, کچھ صوبوں کے لیے تو الحمدللہ آپ لوگوں نے مختص کر دیے ہیں. کیا آپ کو کے پی کے نظر نہیں آتا؟ پھر خاص کر ڈیرہ اسماعیل خان جو تباہ ہوا ہے, اور وزیر اعظم صاحب, موجودہ وزیر اعظم صاحب, ہمارے قابل احترام وزیر اعظم صاحب مولانا صاحب, ان کو 3 دفعہ ڈیرہ اسماعیل خان کا وزٹ کرا کے آئے ہیں, لیکن خدا کی قسم سے اس بجٹ میں ان ڈی اے خان کے, ان جن کے گھر گر چکے ہیں, جو تباہ ہیں, ان کے لیے کوئی سنگل پینی ابھی تک وہ آپ لوگوں کے منتظر ہے. اسی طرح یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. اسی طرح جناب اسپیکر, گزشتہ بجٹ میں 6 ارب روپے بدستور قرضوں کی سبسڈی کے لیے کاشتکاروں کے لیے رکھے گئے تھے. یہ کیا عوام دوست بجٹ ہے؟ اس دفعہ کاشتکار جو آپ کی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں, سارا دنوں مزدوری کرتے ہیں, ان کی سبسڈی کو اڑا دیا. یہ عوام دوست بجٹ ہے. اسی طرح گندم کرائسس ہے, سزا جزا نہیں ہے. بھائی اس ہاؤس قیامت کے دن ہم جائیں گے. میں بھی اس دفعہ کہوں گا کہ سارے اللہ کے ناموں کے نیچے ہم ٹھہرے ہیں, جو جرم کرتا جائے گا معاف ہوتا جائے گا. خدا کے لیے وہ کرائسس جو گندم کے منگائی گئی ہے, اس کے بعد ہمارے کاشتکار بیچاروں مددگار, اب جب جس کی بچی کی شادی ہے وہ گندم نہیں بیچ سکتا, کوئی لینے والا نہیں ہے.